الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعنه روي أيضا أنه قال: هما ريحانتي من الدنيا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ محرم الحرام حرمت اور احترام والا مہینہ ہے، اور گزشتہ جمعے کو اس مہینے کے حرمت اور احترام والے ہونے کے اسباب بیان کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ اسلامی مہینے قمری مہینہ ہو یا سورج کے اعتبار سے مہینہ ہو، اس کی کچھ وجوہات بیان کی گئی تھی. آج 9 محرم الحرام ہے، تو محرم الحرام کے قابل احترام ہونے کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چہیتے نواسے، اہل بیت کے پھول، جنتوں کے نوجوانوں کے سردار، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم الحرام کو مظلومانہ شہادت بھی اس مہینے کی حرمت اور احترام میں اضافہ کرتی ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ محرم کا مہینہ زمانہ قدیم سے احترام والا ہے، لیکن اس کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ وہ عظیم واقعات ہیں کہ جو ایک تاریخ رقم کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے باب میں. چنانچہ ان عظیم ہستیوں کی شہادتیں دین اسلام کے ماتھے پر جھومر ہیں. اسی وجہ سے محرم الحرام کے احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان یعنی اہل بیت اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خاص کر کے ہم اپنی اپنی سعادت میں اضافہ کریں گے. دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی خاندان کا انتخاب ہو، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشم من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم. ان الفاظ کے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی تا قیامت فضیلت ثابت ہوتی. اور وہ ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو پسند کیا. کنانہ حضور کے دادوں میں سے ایک دادے کا نام، اور کنانہ میں سے پھر اللہ پاک نے قریش کو پسند کیا، انتخاب کیا. قریش میں سے بنو ہاشم کو انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ یعنی محمد کا انتخاب کر کے نبوت عطا کی. اب یہ جو انتخاب در انتخاب ہے، یہ کمایا نہیں جا سکتا کہ انسان کہے میں اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، کہیں درخواست دے کر اس سعادت کو حاصل کر لوں. یہ عطائی ہے من جانب اللہ ہے. تو جب کسی شخصیت کو اور کسی خاندان کو اللہ کی طرف سے اعزاز ملے گا
تو مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس اعزاز کو نہ صرف دل و دماغ سے قبول کریں بلکہ اس خاندان کو اتنی جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے عزت اور احترام اور رسپیکٹ، اتنی ان کو عزت دینی بھی چاہیے۔ صاف سی بات ہے، حضور کی حدیث آ گئی، بس اس کے سامنے سر تسلیم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا، میں تم سب کو اللہ کے معاملہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں، اپنے خاندان کے معاملے میں آپ سب کو ڈراتا ہوں کہ ان کی عزت میں اور ان کے حقوق میں کمی نہ کرنا۔ اب یہ جتنے بھی فضائل ہیں نا اہل بیت اور مناقب اہل بیت اور فضائل اہل بیت، یہ سب کے سب اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہوئے ہیں۔ خالص امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور کی، ان کی ازواج مطہرات کی اور ان کے خاندان والوں کی عزت اور احترام کرے۔ عزت اور احترام کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1، دل و دماغ میں، جذبات میں ان کی قدر ہو کہ یار وہ لوگ عظیم تھے۔ عزت اور احترام کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو اعلیٰ کردار تھے وہ ہمارے کردار ہو۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، دوسرا طریقہ مشکل ہے کیونکہ اس میں کچھ دینا پڑے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا میں مٹھائیاں تو تقسیم نہیں ہوئی، نہ حلوے بانٹے گئے، وہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماتھے پر سجایا گیا اور حالت سجدہ میں شہادت ہوئی۔ تو اب جو معاملات ہیں امت کے، امت افراط و تفرید سے بچ کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، نہ زیادہ اس طرف نہ زیادہ اس طرف، درمیان میں رہتے ہوئے ایمان کے جذبے کے ساتھ، احترام کے ساتھ مطالعہ کر کے، ان کی زندگیوں پر اسٹڈی کر کے، ان کے جو اہم زندگی کے چیپٹر تھے ان کو اپنے اوپر لاگو کرے، وہ شخص اہل بیت کا صحیح معنوں میں قدردان ہوگا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں چند پہلو بڑے زبردست نظر آتے۔ سب سے پہلے ان کا نام نسب، نام دیکھیں ان کا، حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، اور چلتے چلتے سیدنا اسماعیل رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ 56 سال انہوں نے عمر پائی پوری۔ کتنے سال؟ 56 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اور ان کے ذوق اور جو ان کی بیسٹ ہابیز تھی وہ کیا تھی؟ کوئی بھی سیدنا حسین کے نام پر جو اپنے آپ کو چمکائے ہوئے، اس کو پوچھو یار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی کیا اتنی بہترین ان کی یہ اعمال تھے، وہ کیا تھے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تربیت کی وجہ سے کچی عمر میں، جب حضور کا انتقال ہوا تو سیدنا حسین کی عمر 7 سال تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی۔ حضور کا جب انتقال ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ سب سے پہلا شوق قرآن مجید۔ یہیں پر ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم سیدنا حسین کی کردار سے اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں تو گزشتہ رمضان سے لے کر آج تک الا ماشاء اللہ کسی نے قرآن مجید کھول کے تلاوت کی۔ دیکھیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس کا آنا اور اچھے مناظر میں قرآن مجید کا چلنا، یہ ایک الگ نیکی ہے۔ یار قرآن مجید یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا اسٹیٹس لگا ہے، لیکن عزت احترام کے ساتھ قرآن مجید کو باوضو حالت میں لینا، اس کو اپنی آنکھوں پر لگانا، سینے پر لگانا اور اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ اس کے حلال کو میرے لیے حلال کر دے، یا اللہ اس کے حرام کو میرے لیے حرام کر دے، مشتبہات سے مجھے بچا دے، کس نے کیا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو خاص مصیبت کے موقعوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، وہ جی ختم قرآن مجید ہے جی،
مولوی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، آفس کے افتتاح ہے، وہ جی تلاوت کا اہتمام ہوگا، سب سے پہلے تلاوت ہوگی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا ایک پہلو برکت کا بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید آیا صرف برکتوں کے لیے نازل ہوا ہے کہ خاص خاص موقع پر اس سے برکت ہی حاصل کی جائے؟ اس کے اندر جو ہدایت کا سامان ہے وہ کیا غیر مسلموں کے لیے؟ تو جو لوگ بھی اہل بیت کے محبت کے دعوے دار ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے من میں جھانک کر دیکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے ہیں، سیدنا حسن کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو ابھی فی الحال تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، محرم کی نسبت سے صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لے کر بات کرتے ہیں۔ تو 7 سال کی عمر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارے بچوں میں سے، یا ہم خود 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے، ہمارے بچوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم نے اپنے بچوں کو اتنی کم عمری میں حافظ قرآن بنانے کا تہیہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہمارا معاشرہ تو اتنا بگاڑ کا شکار ہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، کہتے 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 کوئی نہ کوئی آگے اللہ بچائے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ابھی بچہ ہی تو ہے، ابھی بچی ہی تو ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار میں، اعلیٰ سیرت میں حضور سے جو سیکھی وہ قرآن مجید کم عمری میں حفظ کرنا تھی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے بزرگ آتے تھے تو سیدنا حسین سے پوچھتے تھے، آپ حضور کی تربیت میں رہے ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے کیسے دیکھا ہے؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، میں نے اپنے نانا کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ تو لوگ تو ان سے یہ چیزیں لیتے تھے، ہم لوگوں نے ان لوگوں کے نام پر کھانا پینا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ دنیا عارضی ہے، بھوک پیاس کے ساتھ بھی گزر جائے گی، مشتبہ مال کھار کے بھی گزر جائے گی، پیٹ بھر کے ڈکار مارنے سے بھی گزر جائے گی، لیکن جو ڈے آف ججمنٹ آئے گا اللہ کے سامنے، مالک یوم الدین، اس کے سامنے جب روبرو کھڑا ہو کر اللہ پاک پوچھے گا کہ میرے محبوب کے خاندان پر تو نے دکان چمکائی، ذرا جواب دینا آج کیوں چمکائی؟ ہباء منثورا، ریت کے ذرات بن کے یہ سارے خیالات اڑ جائیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اعلیٰ کردار میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی محبت تھی، اور اس کی بڑی دلیل کم عمری میں حضور کی تربیت میں ان کا قرآن مجید یاد کر لینا تھا۔ اور ان کے فضائل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو فرماتے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھ دیں، سیدنا حسین کان لگا کے سنتے تھے اور وہیں پر آیت یاد کر لیتے۔ یہ ان کے مناقب ہیں، ان فضائل سے ہم پتہ نہیں کتنے میل دور کھڑے ہیں۔ دوسری چیز، آج نماز جمعہ کے بعد آپ قرآن مجید کھول کر انشاءاللہ دیکھیں گے، قرآن مجید کے کچھ رکوع ہیں، کچھ آیتیں ہیں، کچھ سپارے ہیں، اور قرآن مجید کے جو پیج ہوتے ہیں ہر پیج کے درمیان میں ایک اصطلاح ہے، ٹرمنولوجی، جس کو منزل بولتے ہیں۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، ہر منزل تقریباً 6، 6.25، 6.5 پارے پر مشتمل ہے۔ منزل کیا آپ کو معلوم ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومیہ کتنی منزلیں تلاوت کرتے تھے؟ کسی کو نہیں معلوم، الا ماشاءاللہ کسی نے مطالعہ کیا ہو۔ میں آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ وہ حضور کے خاندان میں سے تھے، اور وہ اہل تھے کہ حضور کے خاندان میں سے ہوں۔ اپنے کردار اور عمل سے ان لوگوں نے ثابت کیا کہ وہ لوگ اعلیٰ نسب، اعلیٰ شرف کے لوگ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیمم، کم از کم جو مقدار تھی وہ 1 منزل کی تھی، گویا دن میں کم از کم 6.5 پارے تلاوت کرتے تھے، اور کبھی کبھار 2 منزلیں یعنی 12، 12.5، 13 پارے ایک دن رات میں تلاوت کرتے تھے۔
یہ ان کی زندگی کا ایسا درخشاں پہلو ہے کہ ان کا قرآن سے اتنا والہانہ تعلق تھا. 7 سال کی عمر، کم عمری میں حافظ قرآن ہونا، حضور کے کاتبین وحی کے ساتھ وحی کو یاد کرنا، اور پھر ساری زندگی قرآن مجید کی اس طرح تواتر کے ساتھ تلاوت کرنا، یہ حسینی اعلیٰ کردار ہے. نمبر 2، ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کا پہلو غالب تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حافظ صدیق مجھے ٹائم بتائیں، گھڑی بند ہو گئی. 25. سنت اتباع میں ایک شخص آئے مسجد نبوی میں، انہوں نے نماز ادا کی. انہوں نے نماز جلدی جلدی ادا کی. ایسا ہی واقعہ حضور کے زمانے میں ایک ہوا تھا. ایک بندہ آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی. جلدی جلدی نماز کا مطلب یہ ہے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدے بھی کیے، لیکن ٹکرے ماری جیسے ایتھلیٹ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ گئے، دوبارہ انہوں نے اسی طرح جلدی جلدی نماز پڑھی. پھر حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا میرے بھائی دوبارہ نماز پڑھ. آپ نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا. اس نے کہا حضور مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں. حضور نے فرمایا آپ نماز پڑھیں گے، قیام کریں گے، ٹھیک سیدھا کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے اطمینان کے ساتھ کریں گے، سجدے کریں گے اطمینان کے ساتھ کریں گے. نماز کو آپ سکون اور پرسکون حالت میں ادا کریں گے، تب نماز ادا ہوگی. اس کو شریعت کی اصطلاح میں تعدیل ارکان بولتے ہیں، یعنی نماز کا ہر رکن بالکل طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بعین ہی یہ واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے اس صاحب کو یہاں بلایا. یہ اتباع رسول کی بات ہو رہی. کون کر رہا ہے؟ حضور کے نواسا، جگر گوشے رسول، جنتیوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرماتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا آپ سے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، لیکن آئندہ کبھی اتنی جلدی نماز نہ پڑھنا. میں نے اپنے نانا کو اس طرح نماز پڑھنے والے کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ان کی اتباع رسول. تیسرا پہلو ان کی زندگی کا بڑا ہی روشن پہلو وہ ہے عفو درگزر. عفو جو اس وقت فی زمانہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے. معاملہ یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ. واقعہ کربلا میں ان کا خاص ذکر ملتا ہے. کوفہ سفر کرنے سے پہلے دیگر جلیل القدر صحابہ کے ساتھ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوتیلے بڑے بھائی کو منع کیا تھا آپ کوفہ نہ جائیں. تو یہ ایک خاص آدمی ہے. لڑک پن میں ان دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا. کسی بھی بات پر بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپس میں ناراضگی ہو گئی. محمد بن حنفیہ اپنے گھر آئے اور یہاں سے اپنے بھائی کو خط لکھا. بات ہو رہی ہے سیدنا حسین کے کردار کی اور معاف کرنے کی. خط میں لکھا دیکھ میرے بھائی، میرے بڑے پیارے بھائی، باپ کے لحاظ سے ہم دونوں برابر ہیں. آپ کے والد بھی علی ابن طالب، میرے والد بھی علی ابن ابی طالب، لیکن والدہ کے لحاظ سے آپ کو جو شرف حاصل ہے اس عزت کو میں نہیں پہنچ سکتا. آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں اور میری والدہ کوئی اور ہیں. یہ جو اہل بیت کا جو خاص مقام ہے یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. دیکھو میرے بڑے بھائی، اگر میں معافی مانگنے کے لیے پہلے آپ کی قدموں میں آ گیا تو یہ شرف آپ سے چلا جائے گا. میں آپ کو چھوٹا ہونے کے باوجود درخواست کرتا ہوں کہ معافی مانگنے میں آپ پہل کریں، آپ کا مقام بڑا ہے. 2 سوتیلے بھائی ہیں. چنانچہ جب یہ خط سیدنا حسین کے پاس پہنچا، پڑھتے ہی بھاگتے ہوئے چلے آئے اپنے محمد بن حنفیہ کے پاس، گلے لگایا، معافی تلافی کی اور ایک زندہ مثال قائم کی دنیا بھر کے لیے کہ سوتیلے بھائی بھی شیر و شکر ہو کے رہ سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. وہ زہد و عبادت میں بڑے آگے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں زندگی میں، اکثر حج پیدل کیے ہیں. جی ہاں، یہ حسین کا کردار ہے.
اور عاجزی اور انکساری ایسی تھی، ایک دفعہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، نیچے کچھ مساکین بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا اے حضور کے نوازے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، ہمارے کو عزت بخش لیں۔ اپنی سواری روکی، ان کے ساتھ بیٹھے، جو بھی ان کے دسترخوان پہ تھا تھوڑا بہت کھایا، اور فرمایا تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ سیدنا حسین نے فرمایا تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ان کی دعوت قبول کی، ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر اپنے لوگوں کو فرمایا ان سب کو اب لے جاؤ، ان کی شاہی مہمان نوازی میں کروں گا مدینہ میں۔ پھر ان کو اپنے شایان شان کھانا بھی کھلایا۔ اسی طرح ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آخری واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی مشکل گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والے تھے، یہاں تک کہ شہادت سے پہلے بھی جب واقعہ بہت زیادہ گمبھیر ہوا، ان کو معلوم ہوا ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا، چیٹنگ ہو گئی ان کے ساتھ، غداری کر دی کوفہ والوں نے، تو انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت پڑھنے دے دو۔ آخر میں بھی سجدے میں گئے اور سجدے میں اس بدبخت انسان نے ان کو شہید کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بیت کا عزت احترام ہمارے سینوں میں، ہمارے خون میں رچا بسا ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہل بیت کا اعلیٰ کردار ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔